دعا سا پڑھ دیں، دعا پڑھ کے وہ مانا سمجھ کے ایسا اندے مطابق اپنی زندگی نہ ڈھالیں تو اے بجائے ثواب دے اے علم بوجھ بڑھ گئے۔ یہ واسطے اپنی زندگی دے اندر یہ سفر دے ابتدا دے اندر اسا کو تہیا کرنا چاہیے کہ اسا قرآن مجید کو صرف رٹا لا کے یاد کر کے طوطے کی طرح جنہیں طوطے کو کچھ یاد کرانے ہوتے وہ سنا لے دے، ایویں نہیں اپنی زندگی گزارنی، بلکہ قرآن پڑھتے پہ ہیں، قرآن کو یاد کرنے پہ ہیں، حدیث سننے پہ ہیں، اج کرو اپنی زندگی کے اندر ہے بات بٹھاؤ دے دے انشاءاللہ سا قرآن کریم کو عمل کرنے واسطے پڑھتے پہ، عمل کرنے واسطے پڑھتے پہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دیو بات بڑی عظیم بات ہے، فرمائیں کہ جس ویلے اللہ کا قرآن نازل تھی نہ اسا انتظار کہنا کرنے ہاسے کہ کوئی بی آیت نازل تھی سی تے والی کو عمل کرے سو نہیں، بی آیت کے نازل تھی من کرو پہلے قرآن کریم دی آیت ہوتے عمل تھی چکتا، ایویں ہی فرمایا تم القرآن و تم العمل، جی میں قرآن نزول دے اعتبار میں مکمل تھے، عمل بھی مکمل تھی چکا ہے۔ قرآن نازل تھی من جی میں مکمل تھے، عمل بھی تھی چکا ہے۔ یہ واسطے اسا کو اپنی زندگی دے اندر ایک نکھار پیدا کرنا چاہیے۔ یہ عظیم ترین رستہ ہے، عظیم ترین رستہ، یہ چھوٹا کام نہیں۔ اسا قرآن پڑھنے واسطے آنے ہیں، حدیث پڑھنے واسطے آنے ہیں، اسا قاعدہ پڑھنے واسطے آنے ہیں، اسا کچھ عام حیثیت مالک ہیں، اسا کچھ چھوٹی حیثیت مالک ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عظیم حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی راوی آپ نبی اسلام فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جڑا بندہ علم حاصل کرنے واسطے سفر کرے دے، کئی رستے تے چلتے مقصد علم حاصل کرے، فرمایا اللہ تعالیٰ ان رستے تے چلن دی وجہ تو ان دے واسطے جنت کا رستہ آسان کر دے۔ کتنا لمبا رستہ چلے، ایک میل چلے نہیں، گھر دے وچوں نکل کے 3 قدم 2 قدم دوتے مسجد کھڑی ہے سامنے، وہ گھر دے وچوں چل کے صرف مسجد دے وچ آونا، یہ گھر کو اے تک جڑے رستہ ہے، یہ رستہ یہ جنت کا رستہ ہے۔ یہ وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے لمبے لمبے سفر کے لئے علم کے حصول واسطے لمبے لمبے سفر کے، اور یہ علم کا حصول خاص طور سے قرآن اور حدیث کا علم یہ اتنا عظیم ترین علم ہے، اتنا عظیم ترین علم ہے، جڑا بندہ یہ رستے سے چلتے آسمان دے فرشتے ہر ویلے وہ بندے دے ہوتے سایہ پھیرن کرتا۔ تو حدیث سنیا وہ حدیث کو جنہیں وچ نبی اسلام نے فرمایا فرشتے ہیں جنہاں دی ڈیوٹی ہے وہ دنیا کے اندر زمین دے پھرتے رہے ون، جتھا اللہ کا ذکر تھی وے مجلس تھی بھی ہونے وہ کو آگے گھام پھرتا ہے لکا کے میں۔ اچھا مجلس تقریر واز دی 1 گھنٹے دی ہوندی ہے 2 گھنٹے دی ہوندی، اتھا فرشتے گھام کے میں تے جڑے سویرے کو اٹھی کے شام تک اللہ کے قرآن کو پڑھتے بیٹھے، سویرے کلاس لگی ظہر تک، ظہر کو بعد وقت عصر تک، وقت جناب مغرب تو عشاء تک، وقت کئی دفعہ عشاء تو بعد بھی پڑھتے ہوئے، فجر کی نماز کو پہلی بات ہم اٹھی کے پڑھتے ہوئے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے فرشتے کا نزول ہے، چھوٹی بات ہر وقت اللہ کے فرشتے کا نزول، کئی میرے فرشتے تو رہے ہوتے بھاگ بھی کھڑے رحمت کا نزول تھی نہ رہے، لیکن اتنے عظیم ترین سلسلے کے اندر رہ کے اگر سب کو نتیجہ تک عمل والی زندگی نہ ملے تو بدنصیبی سب کو بندی ہو۔ این کام کے اندر خوش نصیب ترین انسان ہوئے جڑا اپنی زندگی دے عظیم سفر کے اندر عمل کو زیادہ بڑھا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آخری حدیث پیش کر کے بات ختم کرنا، اسا سارے لوگوں واسطے ان حدیث کو اپنی زندگی کا زیور بڑھا کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب تو بہترین عمل اللہ تعالیٰ احب الاعمال الی اللہ، سب تو بہترین عمل اللہ کو کہنا لگے پسندیدہ عمل کہنا ہے، فرمایا ادومها جنہوں کے ہمیشہ کی قیمت وَإِن قَلَّ اگرچہ چھوٹا کیوں ہو۔ یہ میں چھوٹی جی مثال پیش کرنا پیا، لیکن یہ چھوٹی جی گال دینا ساری زندگی سے نکھار کتنا پیدا تھے، ذرا توجہ کرو سمجھ کرو۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا سب تو بہترین عمل اللہ کو کہنا چنگا کہنا لگے